اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، مسلمان بنایا ہے۔ وہ اللہ رب العزت بڑی شان والی رب ہے، بڑی شان والی ذات ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کا جو نام اللہ ہے نا، اس تعلق سے بتاؤں گی کہ یہ بہت عظیم اور جامع نام ہے۔ لفظ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کون ہے؟ اللہ وہ رب ہے، وہ ذات ہے جو معبود ہے، اکیلا ہے، برحق معبود ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جو جل جلالہ اللہ کی جو ذات ہے اس کی شان بہت بلند ہے، بہت عظمت والی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت جو ہے یعنی یہ جو نام ہے، لفظ جو اللہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا باقی جو نام ہے 99 نام اللہ کے صفاتی نام ہے۔ تو جو لفظ اللہ ہے یعنی یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی خاص رب، اسی رب کا نام ہے اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی پتھر کے معبود کو اللہ کہ نہ، وہ تو ہمارا رب ایک ہے، اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن مجید میں یہ نام سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، لفظ اللہ۔ تو اللہ جو ہے یہ تمام صفات جتنی بھی اللہ کی رحمت ہے، قدرت ہے، علم ہے، جتنی بھی اللہ کی صفات ہے اس کا ہم کہنا اس لفظ اللہ میں وہ صفت ساری جمع ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور پتہ ہے آپ لوگوں کو جب بندہ اس نام کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نام کا، تو دل کو سکون ملتا ہے۔ کثرت سے بندہ اللہ 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 ذکر کرتا ہے نا، کثرت سے اللہ اللہ پڑھنا، یعنی یہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ جب ہم دعا بھی مانگیں نا اللہ سے تو اس طرح سے مانگا کریں، یا اللہ یا اللہ، یعنی یا اللہ سے شروع کرتا ہے نا تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے یا اللہ، پیارے اللہ، سنیے نا۔ سمجھ رہے؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور اللہ کے اس نام میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی اسم اعظم ہے۔ اب اسم اعظم کیا ہے؟ آپ لوگ پوچھیں گے اسم اعظم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھو، اسم اعظم اللہ کا وہ نام جس کو پڑھ کر بندہ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن آج تک کسی کو یہی نہیں معلوم کہ اسم اعظم اللہ کا پراپر کون سا نام ہے۔ سب لوگ اپنا اپنا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا لفظ اللہ یہی اسم اعظم ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی ایسا نام جس کے ذریعے بندہ دعا مانگے تو دعا قبول ہو جائے۔ اور جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں، 99 جو اوصاف اللہ کے ہیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، جتنے بھی نام ہیں 99، یہ سب نام اللہ کے نام، اللہ کے یہ ساری جو صفات ہے، یہ ساری جو کوالٹیز ہے اللہ کی، یہ اللہ کے نام میں پوشیدہ ہے، ضم ہے۔ سمجھ رہے؟ اور پتہ ہے جب بندہ اللہ کا نام لے کے ذکر کرتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ اللہ، آپ اکیلے میں بیٹھے تنہائی میں، اللہ 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 کی ضربیں لگائے دل پر، اتنا سکون ملتا ہے، بے چینی، پریشانی، غم فائدہ دیتا ہے اس میں۔ اللہ بھی تو قرآن میں فرماتے ہیں نا، اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا نام ہے، اس طرح سے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، یہ کیا ہے کہ دعا مانگنا سب سے افضل ہے۔ کثرت سے بندہ جب اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے دل بھی نرم ہوتا ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ سمجھ رہے؟ اولیاء اللہ جو ہوتے تھے نا، وہ اس نام کی کثرت کو کرنے کے لیے کہتے تھے کہ بھی اللہ کا جو ہے نا ضربے لگائے اللہ کی۔ آج بھی دیکھیں خانقاہوں میں جہاں پہ ذکر وغیرہ ورد چلتا ہے تو اللہ کے نام کی ضربیں لگتی ہے، اللہ 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 اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ وہ نام ہے جو تمام اسماء جتنے بھی اللہ کے ہیں ان کو اپنے اندر جمع کرتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وہ نام ہے جس سے دلوں کو محبت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔
اللہ وہ نام ہے، اسم اللہ جو ہے سب ناموں کا سردار ہے، سمجھ لیں اچھے سے، سب سے زیادہ عظمت والا نام ہے۔ تو ہماری کوشش ہو کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ تو اللہ کا ورد کریں، یا اللہ، اللہ 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 اللہ، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ، دل لگا کر توجہ کے ساتھ، اور جب بھی دعا مانگے تو اللہ سے کہ یا اللہ میرے اللہ۔ دیکھو جب بندہ مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ اس کی مدد کرتے۔ ایک شخص تھا، وہ سمندر کے سفر کر رہا تھا سمندر کا، تو اچانک کیا ہوا، طوفان آ گیا، سمندر میں تیز تیز طوفان آ گیا۔ اب کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی، تو جتنے لوگ کشتی میں تھے وہ گھبرا گئے، اور ہر ایک جو کشتی میں دوسرے مذاہب والے بھی تھے، سب اپنے اپنے خداؤں کو پکار رہے، لیکن کسی کی پکار سنی نہیں جا رہی ہے۔ اب اس شخص نے کہا، یہ جو مومن شخص تھا، یہ جو مسلمان شخص تھا، بار بار صرف کہتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پکارتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں طوفان تھم گیا اور وہ شخص جو تھا وہ بچ گیا۔ سمجھ رہے؟ تو سچی پکار صرف جو ہے نا اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے، اور سچی پکار پر ہی اللہ کی مدد آتی ہے، سمجھ رہے؟ ایک مرتبہ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ ایک چور تھا، رات کو چوری کرنے جا رہا تھا، تو راستے میں اس نے نا کسی کو اللہ 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 کرتے ہوئے سنا، تو اس کے دل پر ایسا اثر ہوا نا کہ وہ رک گیا اور سوچنے لگا کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، سمجھ رہے؟ اسی وقت اس نے توبہ کی اور نیک انسان بن گیا۔ تو اللہ کے نام میں دلوں کو بدل دینے کی بھی طاقت ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہمارا دل بدل جائے، ہمارا دل سنور جائے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کے نام کی ضربیں لگایا کریں، اللہ اللہ، سمجھ رہے؟ اس طرح سے اللہ اللہ اللہ، تو اللہ کے نام کی ضربیں لگایا کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ میرا دل ہے نا بہت سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تم کثرت سے اللہ 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 اس کا ذکر کرو۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ شخص آیا اور کیا کہا جانتے ہو؟ کہا کہ میرا دل نرم ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، میرے دل کی سختی ختم ہو گئی۔ تو اللہ کا نام لینے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا آپا مجھے رونا نہیں آتا، اللہ کے سامنے اللہ کو پکاریں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے نام کا ورد کریں، اللہ 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 اللہ، ہے نا؟ ایک بزرگ جو تھے، ایک بیمار شخص، بہت پریشان تھا ایک مرتبہ ایک شخص، اور دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی، تو اس نے بزرگ سے کہا کہ بھئی ایسی سی بات ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ روزانہ تم کم از کم 300 مرتبہ اللہ پڑھو۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ۔ کچھ دن گزرے، اس کی حالت ٹھیک ہو گئی۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نام میں روحانی شفا بھی ہے۔ یہ صرف نام نہیں ہے ہم نے کہا اللہ ہاں بس نہیں، یہ رب کائنات کا نام ہے، یہ رب ہے ہمارا، اس کے اندر نورانیت ہے، اس کے اندر روحانیت ہے۔ تو اللہ کا نام سب سے طاقتور ذکر ہے، سمجھ لیں، سب سے طاقتور ذکر ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے کہ اس سے دل بھی بدل جاتے، مشکلات میں اللہ مدد بھی کرتے ہیں، مشکلات کا ذریعہ بنتی ہے یہ نام، دل کو روح کو سکون ملتا ہے، شفا بھی ہے اسی نام میں، سمجھ ہے، اسی نام میں شفا بھی ہے۔ تو ہم کیوں نہ اپنے رب کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پکاریں، اکیلے میں بیٹھ کے اس کے نام کا ورد کیا کریں۔ آج ہمارا ایک سبق ہے، جب ہم نماز سے ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھ جائیں، آج کا سبق ہے یہ۔ اگلے ہفتے آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں نے عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ وضو بنا کے، چاہے نماز ہو چاہے نہ ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، وضو بنا کے قبلے کی طرف رک کر کے تنہائی میں ایک کونے میں ہم بیٹھ جائیں
اس کے بعد آنکھ بند کر کے زبان نہ کچھ کہے، زبان سے ہونٹ نہیں ہلانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ بند کر کے دل کوشش کرے کہ دل کہے اللہ 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 اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا دل کہے، ہماری روح کہے، ایسے اندر سے روحانی طور پر اللہ کا ذکر کرے۔ اس کے علاوہ زبان سے بھی کرنا ہے، اللہ 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 اللہ، یہ وہ نام ہے جو بڑا خوبصورت ہے، بڑا روحانیت والا نام ہے۔ یہ ہمارے رب کا نام ہے، یہ ہمارے اللہ کا نام ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے یا اللہ، ہاں ہمیں کوئی چوٹ بھی لگ جاتی ہے، ہم کیا کرنا اللہ، اور ہم تو بھول بھی گئے، لیکن اللہ 70 بار آواز لگاتے ہیں، لبیک یا عبدی لبیک، حاضر ہوں میں میرے بندے، حاضر ہوں، حاضر ہوں میں میرے بندے، حاضر ہوں۔ تو اللہ اتنے زیادہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے، پیار کرتے، اور ہم اللہ کا نام لے کر بھول بھی جاتے ہیں، ہم اللہ کا نام لے کر بھول بھی جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کو خوب محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ کو پکاریں، اللہ کو خوب محبت اور پیار کے ساتھ پکاریں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سن لیجئے نا، یا اللہ یا اللہ 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 اللہ، انشاءاللہ، ہے نا؟ اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس نام کی برکتیں عطا فرمائے، اس نام کے اندر جو راز پوشیدہ اللہ عافیت کے ساتھ ہم پر فاش کریں، اس نام کی عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں گہرائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔